الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والے بندوں کو بہت چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دوست کا لقب عطا فرمایا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے لگتے ہیں، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ساتھی ہے، حامی ہے، مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، واقعی انسان تاریکیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس بندے کو تاریکیوں سے باہر کر دیتے ہیں، ظلمتوں سے نکالتے ہیں، نور کی طرف منتقل کرتے ہیں، اجالا اور روشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان ذلت و خواری سے نکل کر عزتوں کی دنیا میں آباد ہونے لگتا ہے۔ پھر فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ بندے جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں، وہ شیاطین کے ساتھی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ باوجود یہ کہ ان کے سامنے ہدایت کے راستے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور عطا فرمایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان اجالوں سے نکل کر وہ تاریکیوں کا سفر کرتے ہیں، اندھیریوں میں چلے جاتے ہیں، اور جب اندھیریوں میں جاتے ہیں تو پھر انہیں کوئی ہدایت کی راہ دکھتی ہی نہیں ہے، وہ دائمی جہنمی بن جاتے ہیں، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس آیت کے ترجمے کے بعد عمومی اگر ہماری حالتوں کو ہم دیکھیں، ہماری جو رفتار ہے دنیا میں، ہماری رفتار بتاتی ہے کہ آج انسان اپنے کو خدا سمجھ بیٹھا ہے اور خدا کو انسان سمجھ بیٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ وہ کام ہو جائے جو میں چاہتا ہوں۔ گھر کے اندر بھی آتا ہے تو کہتا ہے کہ میری ہی بات چلے، کسی اور کی نہیں۔ ماحول میں بھی جاتا ہے تو یہی کوشش کرتا ہے کہ خود کا جو فیصلہ ہے وہی چلے،
اپنی جو مرضی ہے وہی چلے، دوسروں کے فیصلوں کو، دوسروں کی مرضیوں کو پیروں کے نیچے رون ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عمومی ہر انسان کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ہے جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے، اور ساری کائنات مل کے کسی بات کو چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ کام کبھی نہیں ہونے والا، اور ساری کائنات کسی چیز کو نہ چاہیں اور اللہ اس کو چاہ لے تو وہ بات ہو کر بھی رہنے والی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج ہم اپنی پوزیشن کو اور اپنی حیثیت کو یوں سمجھ بیٹھے ہیں جیسے کہ ہم خود خدا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان سمجھ بیٹھے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی امید کہ جو میں چاہ رہا ہوں اللہ ویسے کر دے۔ گویا اللہ کو ہمارے تابع ہم کرنے کی کوشش، اور اگر ہماری خواہش نہ ہو، ہماری چاہت وہاں نہ چلے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم فکر و شکایت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اللہ ولی الذین، ہر ایک انسان کا اللہ دوست ہے، یہ اللہ کی دوستی، اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا، یہ ہمارے سانسوں کے ساتھ یا ہمارے جسم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہمارے سانسوں کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ ہو جائے تو ہماری ہر مرضی چل جائے گی۔ اصل اللہ کا تعلق، اللہ کا رشتہ ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال اگر صحیح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ اعمال اگر صحیح ہو جائیں تو ہمارے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اعمال اگر صحیح ہو جائیں اللہ کی مرضی شامل حال ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہوئے اور آپ نے باقاعدہ سلیمان علیہ السلام نے خوبصورت دربار سجا دیا، اور آپ نے صدا لگائی کہ ملک سبا وہاں سے نکل چکی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو تخت ہے وہ تخت وہاں سے اٹھوائیں اور یہاں لا کے رکھ دیں، یہ کون عمل کرے گا؟ تو یہاں دونوں قسم کی جماعتیں تھیں، ایک جسمانی قوت والی اور ایک روحانی قوت والی۔ قرآن کریم کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت جو بڑا جن تھا، سردار تھا، اس نے کہا حضور والا یہ ذمہ داری مجھے سونپ دیجیے، میں لے کے آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کب تک لے کے آؤں؟ آپ کی مجلس جو ہے یہ برخاست ہونے سے پہلے میں وہاں سے اٹھواؤں گا اور یہاں لا کے رکھ دوں گا۔ تھی تو بڑی بات، جسمانی قوت ہے، جنات کی کر سکتے تھے۔ سیدنا سلیمان نے کہا یہ تو بہت دور ہے، بہت وقت لگتا ہے، بہت دیر بتا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
جن کہہ رہا ہے کہ وہاں سے ملکہ بلقیس نکل چکی ہے، ملکہ سبا، اور وہ تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لا کے رکھتا ہوں آپ کی مجلس برخاست ہونے تک۔ سمجھ، ایسے سمجھو کہ 1-2 گھنٹے کی مجلس آپ کی ہوگی، اس سے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا۔ جسمانی قوت کے بلبوتے سے کہہ رہا ہے۔ اور سیدنا سلیمان فرما نہیں، بہت دیر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک انسان اٹھ کھڑا ہوگا جنات میں انسان، اور اس کے پاس طاقت جسمانی نہیں تھی، روحانی قوت تھی، علم تھا، عمل تھا۔ وہ اٹھا اور وہ کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کر کے کھولنے کی دیر میں وہاں سے یہاں پہنچا سکتا ہوں۔ تو سیدنا سلیمان نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کر سکتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری جو غلط فہمی ہے کہ ہم کوئی عمل نہ کریں اور اللہ تعالیٰ برابر ہمارا ہر کام کرتے رہے، ہم صرف اللہ کے رحمت کے امیدوار بن کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے خواہشات کے تابع ہو کے اللہ تعالیٰ ہمارا ہر کام کرتے رہے، وہ اگر نہ کریں تو پھر ہم شکوے شکایت کرتے رہیں۔ یہ ہماری سوچ کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا، میں جو ہے تم سے عمل چاہتا ہوں، اگر تم میرے ہو جاؤ، عمل کی دنیا میں آباد ہو جاؤ، اپنی مرضی اپنی خواہش کو ختم کر دو، تو پھر میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا ساتھی۔ اس کی آسان مثال، دانا جب تک زمین کے اوپر تھا کچھ کر نہیں سکا، کچھ کمال نہیں دکھا سکا، اس نے اپنے آپ کو زمین کے تابع کر دیا، مشقت کو، تکلیف کو، مجاہدے کو، ریاضت کو اس نے برداشت کیا، مٹی کے اندر اپنے آپ کو دفن کیا، ایسے دفن کیا کہ دانا اب دانا نہیں رہا، وہ پھٹ گیا، جب پھٹا تو درخت نمودار ہوا۔ بالکل ایسے ہی انسان جب اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دیتا ہے اور اپنی ساری خواہشات کو، اپنی مرضی کو کسی کے حوالے ہو کر رون ڈالتا ہے، تو پھر وہ جا کے ایک باکمال انسان بنتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے دوست ہونے کا اعلان فرماتے ہیں۔ لیکن انسان کی فطرت ہے، مومن کی جو شان ہوتی ہے وہ بن دیکھے ہر چیز کو مان لیتا ہے، اور کافر دیکھ کر ہی مانتا ہے۔ جو بن دیکھے مان لیتے ہیں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور جو دیکھ کے مانتے ہیں ان کا ماننا کسی اعتبار کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایمان والے بندے بغیر دیکھے سارے چیزوں پہ ایمان لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ان کی بڑی پذیرائی ہوئی، بڑی عزتوں کا معاملہ کیا گیا، اور کافر
دیکھنے کے بعد فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا كُنَّا مُقِيمِينَ۔ یعنی جب اس کے سامنے ساری چیزیں کھل کر آ گئی تب تک نہیں مانا تھا، جب مان گیا تب کہنے لگا کہ اب مجھے فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اب ہمیں واپس بھیجیے، اب دیکھیے ہم کیسے عبادت کر کے آئیں گے، کیسے اچھے اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ لیکن ان کا کہنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی آسان مثال حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید کے زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اپنے آپ کو چھپائے تھے، مجذوبانہ شان تھی، ہر کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ کرتا تھا، پتھراؤ کرتا تھا، اپنے آپ کو چھپائے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ان کے ساتھ دل لگی کا معاملہ کرتا، مذاق کرتا، اور حضرت اس کو کھری کھری باتیں سناتے تو بادشاہ ہنستے ہوئے آگے بڑھتا۔ ایک بار کی بات ہے کہ حضرت بہلول مجذوب جو ہے، بارش پڑ کر زمین نم ہو گئی ہے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پیر کو نیچے رکھتے ہیں اور بچوں والا کھیل کہ اس کے اوپر مٹی کو جوڑتے ہیں، جب وہ گھر کی شکل بن جاتی ہے تو پیر کو باہر کر لیتے ہیں، پھر بازو میں رکھتے ہیں، پھر مٹی کو جوڑتے ہیں، جب وہاں گھر بنا تو وہاں سے پیر نکال لیتے ہیں، ایسے مصروف ہیں۔ اتنے میں ہارون رشید کی سواری آئی، پیچھے زبیدہ بیٹھی ہوئی ہے، ہارون رشید کی بیوی۔ ادھر سے جب ہارون رشید دیکھا اس کی ہنسی آ گئی، اور ایک چھوٹی سی لکڑی تھی بہلول کے پیٹھ پہ مارا اور کہنے لگا، وہ بہلول کیا حرکتیں کر رہا، بچوں والی حرکتیں۔ تو حضرت بہلول فرمانے لگے، وہ بادشاہ جنت کے محل بنا رہا ہوں، تجھے کیا پتا ہے، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ سمجھا مذاق ہے، بولا اچھا جنت کا محل، تو پیچھے زبیدہ بیٹھی ہوئی تھی، زبیدہ پوچھی بہلول کیا قیمت ہے اس کی؟ تو بہلول نے فرمایا 50 درہم ہے۔ تو فوراً سے اپنی ہمیانی جو تھی تھیلی کی اس میں ہاتھ ڈالی، 50 درہم نکالی اور حضرت بہلول کے حوالے کی کہ لو ایک محل مجھے دے، یہ بن دیکھے ایمان ہے۔ حضرت بہلول 50 درہم دیے، بولے کہ چلو تیرے لیے محل ہو گیا۔ بادشاہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ رات خواب دیکھ رہا ہے بادشاہ کہ ایک بہت بڑا محل ہے، اور اس محل میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ تو زبیدہ کا محل ہے۔ تو ہارون رشید نے پوچھا اچھا زبیدہ کا محل ہے؟ تو اس نے کہا وہی محل جو بہلول سے 50 درہم میں خریدا گیا تھا۔ بادشاہ کو وہاں نشتر لگا، جو یہ تو مذاق نہیں تھا، دل لگی نہیں تھی، حقیقت تھی۔ پھر شکار سے واپس دوسرے دن ہو رہا ہے، عین اسی جگہ حضرت بہلول اسی کام میں مصروف بیٹھے۔ اب وہاں کل کی طرح ہارون رشید پہنچے، پھر ویسے ہی معاملہ کرتے ہو، بہلول کیا کر رہا ہے؟ فرمانے لگے جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ اچھا کیا قیمت ہے؟ 500 درہم۔ اچھا 500 درہم، کل تو 50 تھی، وہ بن دکھے، یہ دیکھنے کی قیمت ہے۔ کل جو لیے تھے وہ بن دیکھی 50 درہم تھے، آج دیکھنے کے بعد 500 درہم ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا
کہ ہماری عادت ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہیں اس وقت تک اس چیز کو مانتے نہیں۔ دین کا معاملہ ہے کہ یہاں بن دے کے آنکھ بند کر کے ماننا ہے، اسی کا نام اطاعت ہے اور اسی کا نام اتباع ہے۔ اور مومن کامل کی بھی شان یہی ہے کہ وہ بن دے کے ہر چیز کو مان جاتا ہے۔ اور ہمارے عمل میں جب کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، کوتاہی آنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے شامل حال وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان دیکھیے کہ وہ پیدا ہوئے ہی جہاد ہی کے لیے ہیں، ان کی اپنی مرضی کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ قربان ہے۔ پھر بھی جب انہیں فتح میں، کامیابی میں دیر نظر آتی تھی تو فوراً اپنے گریبان دیکھتے تھے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے کہ کوئی عمل تو ہم سے نہیں چھوٹا۔ ایسی ایک جنگ کے موقع پر کئی دن گزر گئے ہیں، دونوں جگہ پڑ رہا برابر ہے، صبح جنگ شروع ہوتی ہے، شام ختم ہوتے ہوتے کسی کی جیت کسی کی ہار نہیں، دونوں برابر مضبوط رہتے ہیں۔ صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام جڑے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ دیکھیں ہمارا کوئی عمل تو نہیں چھوٹا ہے، وہ جو مدد اللہ تعالیٰ کی آتی تھی بہت جلد، اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ حالانکہ وہ 100% اللہ کے بندے ہیں، پھر بھی ہر وقت ان کی فکر، ان کی نظر اپنے عمل پر ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صحابی ہیں، ہم جس چیز کی طرف قدم بڑھا دیں اللہ تعالیٰ کی مدد آ کر ہی رہنا ہے، نہیں۔ اس وقت بھی ان کا یقین، ان کا ایمان کہ ہم جب تک عمل میں مضبوط رہیں گے تب تک ہی ہمارے ساتھ معاملہ فتح و نصرت کا رہے گا۔ تو اس طریقے سے جب سر جوڑ کے بیٹھے تو ایک صحابی نے کہا بھائی جب ہم یہاں آئے ہیں تو ایک سنت ہم سے چھوٹ چکی ہے، مسواک جو ہے، جب سے ہم یہاں آئے ہیں مسواک کی سنت چھوٹ گئی ہے، شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی۔ تو سب کا اتفاق اس پر ہوا کہ بالکل صحیح بات یہی ہے، اور فوراً مسواک کہاں دستیاب ہوتی؟ صبح اٹھے تو ایسے کیے کہ جہاں جہاں درخت نظر آئے ان کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کو درختوں سے توڑنا شروع کیے اور اسی کو مسواک بنا لیا۔ اور صبح ہوئی تو حالت یہ ہے کہ ہر صحابی کے منہ میں لکڑی ہے اور ہر صحابی اپنے دانتوں کا مسواک کر رہا ہے۔ کئی دن سے کفار بھی سامنے دیکھ رہے تھے، آج صحابہ کو دیکھا تو ان کے کلیجے منہ کو آنا شروع ہو گئے، کہنے لگے یہ اب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں اتنے مضبوط، اور آج تو یہ ٹھان لیے ہیں کہ ہم کو آج کچا چبا کر ہی چھوڑیں گے، اسی وجہ سے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ صرف ایک سنت کو زندہ کیا تو ان کے جذبات کو بڑا ٹھیس پہنچا، وہ گھبرا گئے، پریشان ہوئے، اور ادھر صحابہ کے اندر وہ روح مضبوط ہوئی کہ آج ہم مسواک کر لیے ہیں، آج تو پتہ کسی حال سے ہونے والی ہے۔ تو شام ہونے سے پہلے میدان کا سارا معاملہ ہی درہم برہم ہو گیا، کفار میدان چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ہمارا عمل صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک
آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی ہے، اور جب تک ہماری آخرت کی کامیابی کے فیصلے ادھر مرتب ہونا نہیں شروع ہو جائیں گے، دنیا بھی ہماری سنور نہیں سکتی ہے، کیونکہ ایمان والوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ جب انسان بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اندھیریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کافر اور مومن کا الگ ہے۔ کافر جو بھی کرے اس کے لیے پکڑ کچھ دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں تو اس کے لیے جہنم ہے ہی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کی مجلس دربار میں دونوں بیٹے آئے کہ ابا جان، جو اتالق ہمارے لیے آپ نے مقرر کیا ہے، جو استاد مقرر کیا ہے، وہ بڑی سخت سزائیں ہمیں دیتے ہیں۔ ہم چھوٹی بھی غلطی کرتے ہیں تو خوب پٹائی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے بڑے بڑے غلطیاں کر دیتے ہیں، ان کے لیے چھوٹ ہو جاتی ہے، ان کو کچھ سزا نہیں دی جاتی۔ ہارون رشید استاد کو بلایا اور استاد سے کہا کہ بچوں سے شکایت آئی ہے کہ میرے بچوں کی چھوٹی سی غلطی پر بھی سزائیں بہت دی جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت استاد نے کہا، حضور آپ کے بچے شہزادے ہیں، جو دوسرے بچے ہیں اگر کچھ ان کے اخلاق خراب ہوئے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو ایک محلے تک بدنامی ہوگی، اس سے زیادہ آگے نہیں۔ اور آپ کے جو شہزادے ہیں وہ اگر بگڑ جائیں گے تو ایک ملک سے دوسرے ملک تک بدنامی ہو جائے گی، اس لیے میں ان کے ساتھ پکڑ دھگڑ کا مسئلہ بہت سخت کرتا ہوں۔ بالکل یہی معاملہ ایمان والوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں،